جی السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ غصے کے بارے میں ہے. پچھلے دنوں میرے پاس کچھ پیشنٹس ایسے آ رہے تھے, فیمیل پیشنٹ ایسے آ رہے تھے کہ جن کا یہ بہت بڑا ایشو تھا, اور بہت سے پیشنٹس نے کہا کہ اس کے بارے میں بات کریں. اور کچھ پیشنٹس میں تو یہ پرابلم اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنے غصے کی حالت میں اپنے بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ان کے جو ذاتی تعلقات ہیں ایون اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ, ایون ہسبینڈ کے ساتھ بھی ڈسٹرب ہو. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ کیا ہے اور کیا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور اس کے انسان کے اوپر کیا اثرات ہیں. اب یہ دیکھا جائے تو غصہ ایک قدرتی جذباتی عمل ہے, یعنی ایک نیچرل ایموشنل رسپانس ہے. اس میں رسپانس کی نوعیت ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ پیشنٹ میں اس رسپانس کی نوعیت صرف ہلکی پھلکی جھنجھلاہٹ یا اریٹیشن یا جسٹ جلن وغیرہ محسوس ہوتی ہے, اور کچھ پیشنٹ میں یہ غصہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا, اور وہ جس کی وجہ سے اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں. اب یہ اثرات انسان کے اپنی باڈی کے اوپر بھی ہوتے ہیں, ارد گرد کے لوگوں پہ. اس کے یعنی کہ اگر ہم انٹیمیٹ ریلیشن شپ کی بات کریں اس پہ بھی برے اثرات ہوتے ہیں, اور آپ کی فیملی میں جو دوسرے لوگ ہیں اس پہ بھی برے اثرات ہوتے ہیں, اور معاشرے پہ بھی برے اثرات آتے ہیں. ابھی غصہ آتا کیوں ہے؟ دیکھا جائے تو غصہ ایک بیسیکلی ایک پیٹرن ہے یا ایک صورتحال ہے جو انسان میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کا ایک کسی خاص چیز کے لیے ایک سیٹ پیٹرن اس کے مائنڈ میں فکس ہوتا ہے, اور اگر اس پیٹرن سے ہٹ کے کچھ ہو جائے تو وہ اس کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, اور پھر اس کا برین یا اس کا دماغ ایک رسپانس, ایک ایسی کیمیکلز پیدا کرتا ہے باڈی میں جس کی وجہ سے اس میں ایک رسپانس پیدا ہوتا ہے, اور وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے. ابھی یہ کیمیکلز جو باڈی میں پیدا ہوتے ہیں یہ ایڈرینلین اور نان ایڈرینلین ہے. یہ کیمیکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے, مطلب اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. دل کی دھڑکن تیز ہونے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی تیز ہوتا ہے. بلڈ پریشر, اور کچھ لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ سانس کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے, اور کھچاؤ محسوس ہوتا ہے. یہ گردن میں یا جسم کے مختلف حصوں میں ان کو کھچاؤ محسوس ہوتا ہے, اور یہ تو وہ ہے کنڈیشن جو کہ انسان کے جسم کے اوپر جو اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور کچھ کنڈیشنز میں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ اثرات اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ دماغ میں اس کا اثر پیدا ہوتا ہے, اور دماغ میں اتنے وائلنٹ ہو جاتے ہیں وہ اس کے غصے کے حالت میں کہ وہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غصہ ایک نشہ ہے. اب اس کو نشہ کیوں کہا جاتا ہے؟ نشہ ایک ایسی دماغی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا, اس کے ارد گرد جو سامنے جس سے بات کر رہا ہے, جس ماحول میں ہے اس کو اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا, اور وہ جس بندے سے بات کر رہا ہے یا جس بندے سے تہذیب میں رہ کے بات کرنی ہے, ادب میں رہ کے بات کرنی ہے, اس کے دماغ میں یہ پروسیسنگ ساری ختم ہو جاتی ہے, وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے, اور وہ ادب کے تقاضے یا تہذیب کے سب تقاضوں سے باہر آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ غصے کو نشے کی حالت میں نشے سے ریلیٹ کرنا اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے جب انسان غصے میں ہوتا ہے اس کے دماغ میں یہ کمپریہنس کرنا یا اس کے دماغ میں یہ انالائز کرنا کہ آگے جو بندہ ہے اس سے کیسے بات کرنی ہے, اور انسان کا اپنے اوپر بھی کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. اس لیے غصے کو نشے کی حالت سے مماثلت کی جاتی ہے. غصے کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں, اور یہ کہ غصہ آنا کیا ضروری چیز ہے؟ ہاں بالکل, یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. غصے کا آنا ایک ضروری عمل ہے, اور بہت سی جگہوں پہ یہ ایک ڈیفینسو میکانزم کے طور پہ کام کرتا ہے. لائک کہ اگر آپ کے اوپر کسی نے کوئی قسم کا اٹیک کیا ہے, یا آپ کے اوپر کوئی گفتگو میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے, یا آپ کو گالی وغیرہ دے رہا ہے, یا جیسے سوسائٹی میں آپ بہت سی ایسی جگہوں پہ جاؤ جس میں جہاں پہ آپ کو پھر غصے کا اظہار کرنا ضروری ہو جاتا ہے اپنے ڈیفینس میکانزم کے طور پہ. لیکن
کچھ جگہوں پہ یہ اگر یہ کنٹرولڈ ایکسپریشن نہیں ہے تو یہ خطرناک حد تک ثابت ہو سکتا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو اس کے غصے کے آنے کے ٹریگرنگ فیکٹرز یا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے. غصے میں اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں تو یہ اس کی براڈلی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں یا 2 وجوہات ہیں. کچھ فیکٹرز ہیں جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں یا اس کو انوائرمنٹل فیکٹرز کہہ سکتے ہیں. کچھ ہیں انٹرنل فیکٹرز یا انسان کے اپنے اندر جسمانی اپنی ذہنی تاثرات کی وجہ سے ذہنی پرابلمس کی وجہ سے اس میں غصہ آتا ہے. اگر ہم ایکسٹرنل انوائرمنٹ یا ایکسٹرنل اسٹیمولائی کی بات کریں تو وہ کوئی بھی بندہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی سچویشن بھی ہو سکتی ہے. آپ کی ورک پلیس میں کوئی ایسی سچویشن ہو گئی یا کوئی ایسا خاص انسان ہے یا ورکر ہے جس کی وجہ سے اس کے کام سے آپ ڈسٹرب کچھ نہیں ہے تو وہ غصے کا باعث ہو سکتا ہے. یا کوئی آپ سچویشن کو اگر ہم دیکھیں تو آپ ٹریفک کی سچویشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں بہت سے لوگ غصے میں ٹریفک میں غصے کی حالت میں آگ بولا ہو جاتے ہیں. اب اگر ہم انٹرنل سچویشنز کی بات کریں تو انٹرنلی انسان کے کچھ ایسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, کوئی ٹرومیٹک ایونٹس ہوتے ہیں, کوئی گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے یا کوئی ایسے انسان کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. ایون اس کی اپنی انٹرنل تھنکنگ پروسیس, کوئی نیگیٹو تھنکنگ پروسیس چل رہا ہوتا ہے کسی خاص انسان کے لیے. اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹس چل رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ وہ کہے کہ وہ انسان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا یا وہ بہت ہی برا انسان ہے, وہ کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا. تو یہ ساری باتیں جب انسان کے دماغ میں چلتی رہتی ہیں تو یہ پھر غصے کی حالت میں ایک خاص بندے کے لیے یا ایک خاص سچویشن کے لیے وہ پھر غصے کی حالت میں یہ سارے غبار نکلتا ہے. یہ دیکھنا کہ غصہ کے اظہار کی کیا کیا صورتحال ہیں یا غصہ انسان کیسے کیسے ایکسپریس کرتا ہے. نارملی غصے کا اظہار مائنر بھی ہو سکتا ہے, لائک کہ اس میں صرف جھنجھلاہٹ ہوگی یا اریٹیشن ہوگی یا پھر اکتاہٹ محسوس کرے گا. اور کچھ پیشنٹس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے پھر جسم میں اکڑاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ پیشنٹس بہت ایکسٹریم حد تک چلے جائیں تو وہ بہت ہی زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں, مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ہماری سوسائٹی میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو بالکل کنٹرول نہیں کر پاتے اور وہ اگلے بندے کو جو سامنے ہے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, اور جو چیز ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ اس پہ اٹیک کرتے ہیں. اگر وہ گھر میں دیکھا جائے تو وہ گھر میں اگر گلاس یا کپ یا کوئی بھی چیز ہے تو وہ اسے مارتے ہیں, اگلے بندے کو اس پہ اٹیک کرتے ہیں. اور اگر ہم سوسائٹی میں دیکھیں تو یہ جو مرڈر ہو جاتے ہیں اس کی بھی بیسک وجہ اگر پیچھے ٹریک کی جائے تو وہ غصہ یہی ہوتا ہے. یا تو وہ اپنی کسی لاس کا یا اپنی کسی ٹائم پہ کبھی کوئی غلط بیانی ہوگی تو اس کا غصہ دل میں رکھتے ہیں, گرج رکھتے ہیں, اور جب بھی یہ بندہ مجھے نظر آئے گا تو اس کو میں نے مار دینا ہے. تو وہ اس میں پھر وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور ایون اگلے بندے کی موت یا پھر آپ کہہ لو کہ مرڈر ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے غصے کے اظہار ہیں, اظہار کی صورتیں ہیں کہ جو کہ انسان کے اپنے لیے بھی ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے, اپنی سوسائٹی کے لیے بھی ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے, اور ایون لوگوں کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے. اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں کہ اپنی باڈی کے لیے ڈسٹرکٹیو کیسے ہوگی تو ظاہر ہے جب اس کا ہارٹ ریٹ زیادہ ہوگا, بلڈ پریشر زیادہ ہوگا, اور یہ اگر یوزلی یہ ہے کہ غصہ ایک ٹیمپرری حالت ہے, یعنی کہ یہ کچھ سیکنڈز کی بات ہوتی ہے, اور جیسے ہی وہ سچویشن ختم ہو جاتی ہے, وہ ہارمونس کا ایک ٹریگر ختم ہو جاتا ہے, تو یہ یوزلی ایک نارمل پروسیس, انسان بیک ٹورڈز نارمل آ جاتا ہے, کیونکہ باڈی میں پھر بعد میں ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ڈیفینسو ہوتے ہیں, اور یہ پھر اس سارے پروسیس کو اوور کم کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اور انسان کچھ سیکنڈز کے بعد نارمل ہو جاتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سی کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں دیکھی گئی ہیں کہ انسان نارمل نہیں ہو پاتا, وہ اس لیے کہ یہ بیسیکلی یہ پروسیس تو چلتا ہے اور ڈیفینسو میکینزم بھی چلتا ہے, لیکن ان کے مائنڈ میں ایک آپ کہہ لو کہ ایک ویشیس سرکل چلنا شروع ہو جاتا ہے. بار بار ان کا مائنڈ اس سچویشن میں ان کو لے کے جاتا ہے جس میں وہ سارے ایونٹس ریپیٹ ہوتے ہیں مائنڈ میں, اور پھر یہ ٹریگرز اور یہ کیمیکلز دوبارہ ریلیز ہوتے ہیں, تو یہ ایک ویشیس سرکل چلتا ہے. یعنی اگر کہا جائے کہ یہ کچھ سیکنڈز کی بات تھی
لیکن یہ کچھ سیکنڈز کی بات نہیں رہتی، پھر یہ 24 گھنٹوں پہ بھی محیط ہو سکتی ہے، ایون یہ کچھ دنوں اور مہینوں میں بھی جا سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سائیکل کہاں بریک کرنا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ صرف کچھ سیکنڈز کا عمل تھا، تو یہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ عمل ایک وشیس سرکل، ایک یا ایک سائیکل کا بن گیا ہے، ایک پیٹرن بن گیا ہے، اور یہ اس پیٹرن کے اندر پھر انسان کی اپنی باڈی کے لیے بھی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے اور سوسائٹی کے لیے بھی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے۔ اپنی باڈی کے لیے ڈسٹرکشن کیوں ہو رہی ہے؟ وہ مضر صحت کیوں ہے؟ کیونکہ جب بلڈ پریشر زیادہ، جب یہ پرسسٹنٹلی ہائی ہارٹ ریٹ ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہے، ہائی بلڈ پریشر کا اثر دماغ کے اوپر ہوتا ہے، دل پہ ہوتا ہے، گردوں پہ ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے جب ایک انسان پرسسٹنٹلی ہائی بلڈ پریشر میں رہے گا تو اس میں اسٹریس بھی ایڈ ہو جائے گا، اور پھر یہ ایک ہائی بلڈ پریشر کے مضر اثرات اس کے جسم پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ان دا لانگ رن ایک ہی انسان کی اپنی باڈی کے لیے ایک ڈسٹرکٹیو پروسیس ہے۔